بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک پیغام دیتا ہوں بس کہ آپ لوگ 150 سال پرانے علماء کی کتابیں جب دیکھیں گے تو آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 150 سال پہلے جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی 150 سال پرانے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی آپ کتابیں دیکھیں تو سارے جھگڑے آپ کو جو ہے کہ جو ابھی مل رہے ہیں ان سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے عالم ان باتوں کو لے کر کتابیں نہیں لکھتے تھے کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی، اہل حدیث ہے، مودودی ہے، وہ سیدھا اسلام بیان کرتے تھے۔ آج امت کو فتنے میں ڈال دیا ہے بہت سے مولویوں نے۔ اب دیکھیے ایک انجینئر اپنے آپ کی کتنی تعریف کر رہا ہے، دیکھیے کرتا ہے تو پھر میں کہنا آواں پھر میں دساں میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا، نہیں۔ آپ جتنا چھیڑیں گے، کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی، ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر دیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے، ایسے نہیں رکھو۔ ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ نے فضل۔ ایک انجینئر نے، یا اس سے محتاج جملہ ہے، ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں، صرف موت نہیں مرے، کتے کی موت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے 1000 سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا، 10 سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے۔ جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لوگ ان کے نام کتنے احتراموں کے ساتھ لیتے تھے، آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز بن رہی ہیں اب ان کے اوپر۔ یہ جاہل آدمی ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، اور بک بک اتنی کر رہا ہے کہ مجتہد عالم بنا ہوا ہے، مجتہد مطلق بنا ہوا ہے۔ وہ تو اس کا بس نہیں چل رہا، تو نہ جانے کون سے دعوے کر دے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا تو دعویٰ کر نہیں سکتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، اس لیے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھ رہا کس نے گھمنڈی متکبرانہ الفاظ نکال رہا ہے کہ 1000 سال والے فرقے میں نے 10 سال میں ختم کر دی، یہ کرے گا، اس کا باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے، بڑے بڑے ولیوں کی کتابوں میں غلطیاں نکالتے ہیں علماء، جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ہم مانتے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے، بشری لحاظ سے غلطی ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب ہر عالم کی ہر غلطی ایک ایک کوئی بات پکڑ کے بتانا کہ ایسا لکھے گئے ہیں۔ یہ خود یہ کہتا ہے کہ میرا باپ 30 سال یا 40 سال ایسی کچھ بتاتا ہے کہ بریلویت میں رہا، یہ خود کہتا ہے میرا باپ 30 سال یا 40 سال بریلویت میں رہا، 30 یا 40 سال۔ اب یہ اسی دوران پیدا ہوا ہے، یہ اسی دوران پیدا ہوا ہے، تو اب یہ خود بتائے یہ حلالی ہوا ہے کہ حرامی پیدا ہوا ہے، کیونکہ بریلویوں کو یہ اس کے حساب سے اگر یہ مشرک مانتا ہے تو اب یہ حلالی ہوا ہے کہ حرامی ہوا ہے۔ انجینئر مرزا شیطان ہے کم بخت۔ اور میرا چیلنج ہے، یہ زندگی بھر تک قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو قوم کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو حفظ قرآن کی دولت سے محروم فرماتا ہے، یہ میرا یقین ہے اور عقیدہ ہے، اور اس پر میرا تجربہ بھی ہے۔ جو قوم کو گمراہ کرتا ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا ہے، بھلے ہی عالم ہو جائے تو عالم بھی ہو جائے گا تو ظاہری عالم ہو جائے گا، اس کے اوپر اسرار و نکات ظاہر اس کے قلب پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ اہل اللہ کے قلب پر اسرار و نکات ظاہر ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے نکات، حدیث شریف کے اندر جو نکات ہیں وہ ظاہر اولیاء اللہ کے قلب پر ہوتے ہیں، علماء ربانین کے قلبوں پر ہوتے ہیں۔ یہ خبیث انجینئر نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے۔ حافظ تو ہو ہی نہیں سکتا زندگی بھر، میرا چیلنج ہے حفظ قرآن کر کے دکھا دے۔ جب یہ قرآن کا حافظ نہیں تو کیا جانے گا، اسلامی معاملات کو کیا سمجھ پائے گا؟ جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو اس کا ترجمہ جانتا ہوگا، تفسیر جانتا ہوگا، تو وہی تو اسلام کی ساری باتوں کو سمجھ پائے گا۔ یہ کیا سمجھ پائے گا؟ ایک پارے کا بھی ابھی حافظ نہیں ہے غالباً، یہ ایک پارے کا بھی غالباً ابھی حافظ نہیں ہے، تو پورے قرآن کا حافظ کیسے ہو جائے گا؟ تو دیکھیے میں آپ کو بس یہ چند باتیں بتا دیتا ہوں
اس نے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری پر بھی اعتراض کیا ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اتنے بڑے ولی دنیا میں جن کا چرچا ہے، اگر وہ ایسے کام کرتے تو اسلام کیسے پھیل جاتا؟ اور حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری جب اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے تو آپ آزمانے کے لیے اس طرح سے کیسے پڑھوائیں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو؟ حالانکہ اس بات کو دیوبند بریلی دونوں طرف کے علماء نے تائیداً لکھا ہے کہ آپ نے نیت جاننے کے لیے ایسا کہلوایا۔ حضرت تھانوی صاحب نے بھی اس بات کی حمایت کی ہے اور فاضل بریلوی نے بھی اس بات کی حمایت میں لکھا ہے غالباً۔ سید میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے سب سنابل میں۔ مگر میں ان سب کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہوں کہ وہ زمانہ اسلام پھیلانے کا تھا، اسلام پھیلانے آپ تشریف لائے تھے۔ آپ جیسا عالم کون ہوگا اس زمانے میں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ دماغ سے سوچو۔ اس لیے کہ وہ اسلام پھیلانے کا زمانہ ہے تو آپ آزمائیں گے کیوں؟ اور جب وہ مرید ہونے آ رہا ہے اور جو اس زمانے میں کلمہ پڑھ لیا تو سمجھ لو ان کا مرید ہی ہو گیا، تو آپ اس کو کیوں آزمائیں گے؟ وہ بھی اس زمانے میں جب ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے یہاں پر ہندوستان میں۔ اور حدیث پاک ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب عام مومن اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے، جو مومن ہو، تو وہ تو اولیاء اللہ کے سردار تھے، ان کے اوپر کتنا نور ظاہر ہوتا ہوگا۔ تو کیوں آزمائیں گے کہ یہ سچے دل سے مرید ہونے آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ایسے کشف و کرامات تو ان کے غلاموں کو حاصل تھے، کشف و کرامات کے واقعات۔ اور یہ انجینئر کے چاہنے والے اب کرامات و معجزے کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے پیالے میں اتنا بڑا ساگر کیسے آ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ایسی بات کرے تو اس سے سوال کرو تو پیدا کہاں سے ہوا؟ آسمان سے، زمین سے؟ تو ماں کے پیٹ سے ہی تو پیدا ہوا۔ اب تو خود جان لے کہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو کیا بہت بڑی جگہ سے پیدا ہوا ہے؟ جب یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔